بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شرک کے باب میں فقیر فؤاد حیدر اگلے درس کے ساتھ حاضر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ تحقیق اللہ متوجہ ہوا نبی پر اور مہاجرین پر اور انصار پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کی اتباع کی کہ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی رؤوف الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رؤوف الرحیم یعنی شفیق اور مہربان ہے، جبکہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تاکہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں جن کو تمہاری نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم ہیں، شفیق و مہربان ہیں۔ جبکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ رؤوف الرحیم یعنی انتہائی شفیق و مہربان ہیں۔ کیا کوئی ایسا کمکر بھی ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شرک کی تعلیم دی ہے؟ جی نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کمال دیکھی کہ اس نے اپنی مہربانی سے اپنی ذاتی صرف رؤوف الرحیم کا کچھ حصہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ سے برابری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی رب کی صفات ذاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم جو فرمائے وہ عطائی ہیں، پھر رب کی صفاتی جو صفات ہیں، ذاتی صفات جو ہیں وہ بھی قدیم ہیں۔ رب کی صفات بھی رب کی ذات کی طرح قدیم ہیں، رب کی صفات بھی رب کی ذات کی طرح لامحدود ہے، اس کی حدود نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حادث، آپ کی صفات بھی حادث اور ان کی حدود بھی ہیں، اور یہ عطائی بھی ہیں، رب کی عطا سے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے برابری کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہے باقی کچھ نہیں، یعنی خالق تو خالق ہے لیکن مخلوق کو بھی خالق کہتے ہیں، اور مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے مٹی کا برتن، اس میں برتن کی اصل مٹی ہے اس لیے ہم برتن کو بھی مٹی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا بندہ، اس میں بندہ کی اصل اللہ ہے اس لیے بندہ بھی اللہ ہے، اس لیے ہندو مخلوق کو بھی خالق مانتے ہیں اور مخلوق کی پوجا خالق سمجھ کر کرتے ہیں، یہ بھی جہالت اور شرک ہے۔ یعنی جیسے حلول کے عقیدے کے قائل لوگ ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ حلول کرایا ہے اس کے قائل ہوتے ہیں، یا ہمارے مسلمانوں میں بھی جو نصیری فرقہ ہے یا باطنیہ کا فرقہ ہے وہ حضرت علی میں اللہ کے حلول کرنے کے قائل ہوئے تو وہ مشرک ہو گئے۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ اسباب ہی ہیں، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے اور بت وغیرہ، اور یہ اپنے طور پر تاثیر رکھتے ہیں، اس لیے انہیں راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یعنی کسی چیز کو اسباب کو جو ہے وہ مستقل جاننا یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی کسی بزرگ کا وسیلہ لے اور اس سمجھے کہ اس وسیلہ کے بغیر میرا کام نہیں ہو سکتا اور رب اس وسیلے کے بغیر میرا کام کرنے پر قادر نہیں ہے، اگر یہ اسباب نہ ہوں تو رب میرا معاملہ حل نہیں کر سکتا، تو یہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ وسیلے کے علاوہ اگر کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے اگر یہ ڈاکٹر مجھے دوائی نہ دے تو اس کی دوائی استعمال کیے بغیر رب مجھے شفا دینے پر قادر نہیں، تو یہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی جس چیز میں بھی تاثیر مانے وہ اس کو مؤثر بالذات خیال نہ کرے۔ اگر کوئی تعویذات کو، بزرگوں کی دعا کو، بزرگوں کے لیے ہوئے وسیلے کو مؤثر بالذات خیال کرتا ہو تو یہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جو ہے
ستاروں وغیرہ کو مؤثر بذات خیال کرے تو یہ مشرک ہو جائے گا، اور اگر مؤثر بذات خیال نہ کرے اور ستاروں کی چالوں سے اپنے لیے تعلیم لے تو اس پر بھی جو ہے وہ اگر مستقبل کے بارے میں پیش بینی کرتا ہے، مستقبل بینی کی کوشش کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اللہ اور رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر ستاروں کی چالوں سے مثلا راستہ دیکھتا ہے، میپس بناتا ہے، اور اس میپس کے مطابق جو ہے صحراؤں میں سمندروں میں سفر کو آسان بناتا ہے، تو اس کو جو اس کا جواز دیا گیا ہے۔ یہ بھی مومن اسباب کو صرف اسباب اور وسائل ہی سمجھتے ہیں۔ توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، وسیلہ صرف وسیلہ ہے، وسیلہ اللہ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑتا، اس لیے کہنا کہ وسیلہ پکڑنا شرک ہے یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے، اس لیے کہ رب وسیلہ پکڑا جاتا ہے کسی کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اب اللہ کس کا وسیلہ پکڑے، کس کا قرب پائے؟ اللہ سے تو اوپر کوئی ہے نہیں، تو اللہ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑتا۔ تمام مخلوقات کوئی نہ کوئی وسیلہ اختیار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کے ذریعے ہو، چاہے قرآن کو پڑھنے کے ذریعے ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کے ذریعے ہو، اتباع سنت کے ذریعے ہو، چاہے کسی بزرگ کی دعا کی صورت میں ہو، تاکہ ان کو رب کا قرب اور محبت مل سکے۔ تو وسیلہ کو جو مستقل پہ ساتھ سمجھے اور وسیلہ پر ہی توکل کرے کہ اس وسیلہ سے ہی اصل میں کام ہوتا ہے، رب کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اس وسیلہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور رب عطا کرنے میں اس وسیلے کا محتاج ہے نعوذ باللہ، تو ایسا بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو اور کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ رب کے خاص بندے ہیں، خدا کے اولیاء ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ہیں کہ یہ اللہ کے حضور میں ہمارے لیے حق میں دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ رب قادر ہے کہ ان کی سفارش اور شفاعت کو رد کرے اور قبول کرے، لیکن رب اپنے محبوبوں کی شفاعت کو اکثر اوقات قبول فرماتے ہیں، ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ان کو رد نہیں فرماتا، اگرچہ قادر ہے۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ کوئی انبیاء اولیاء کا، خدا کے نیک بندوں کا وسیلہ لے تو یہ در حقیقت ان سے دعا چاہنا ہے کہ وہ رب کے حضور ہمارے لیے دعا کریں، شفارش کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر مومن اسباب کو صرف اسباب اور وسائل ہی سمجھتا ہے، اور ان اسباب و وسائل کے پیچھے قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی دست قدرت کو دیکھتا ہے۔ یعنی جو اسباب ہیں، مثلا دوائی ہم استعمال کرتے ہیں اس سے شفا ملتی ہے، تو در حقیقت مؤثر حقیقی دوائی نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے، اس دوائی کے اندر اثر ڈالنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی مومن اس فضل کو نہیں مانتا تو اس کا ہر قول و فعل شرک ہو جائے گا۔ اگر یہ اس چیز کو اس طرح سے قبول نہیں کرتا اور رب کو ہی مؤثر بذات نہیں سمجھتا تو مشرک ہو جائے گا۔ اگر کسی بھی چیز کو مؤثر حقیقی جانے جو غیر اللہ ہے، اس کو اللہ کے غیر سوا کسی مخلوق کو، کیونکہ باقی تمام مخلوقات ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر مؤثر حقیقی سمجھے تو مشرک ہو جائے گا۔ مثلا جب کہے گا کہ میں سنتا ہوں تو مشرک، اگر کوئی شخص اس فضل کو بیچ میں سے نکال دے، یعنی اس اصول کو نکال دے اور کہے کہ میں سنتا ہوں، یعنی خود کو مستقل بذات سننے والا کہے تو مشرک ہو جائے گا۔ میں سناتا ہوں تو بھی مشرک، میں دیکھتا ہوں تو بھی مشرک، میں دکھاتا ہوں تو مشرک، میں کھاتا ہوں تو مشرک، میں کھلاتا ہوں تو مشرک، میں پیتا ہوں تو مشرک، میں پلاتا ہوں تو مشرک، میں دیتا ہوں تو مشرک، میں دلاتا ہوں تو مشرک۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ غذا سے قوت حاصل ہوتی ہے تو مشرک، یا کوئی کہے کہ بلب سے روشنی حاصل ہوتی ہے تو مشرک۔ یعنی یہ اصول رکھنا ہوگا کہ یہ بالاستقلال نہیں ہے، مؤثر بذات نہیں ہے، ان کے اندر اثر اللہ نے ڈالا ہے۔ کوئی کہے کہ میں مدد کرتا ہوں تو مشرک، کوئی کہے کہ فلاں شخص کو وکیل بنایا تو مشرک۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں شرک نہیں ہیں۔ شرک اس وقت ہوں گی جب کسی کو کسی کمال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ جانے، یعنی جو بھی اشیاء ہیں ان کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ نے ہی ڈالی ہے، مؤثر بذات نہیں ہے۔ ان کے اندر تاثیر ڈالنے والا مؤثر حقیقی، مؤثر بذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جب اس اصول کو مان لے گا کہ ان سب کا جو بھی فضل ہے، جتنی مخلوقات ہیں، یہ رب کی محتاج ہیں، یہ رب کی عطا سے ان کو یہ فضل ملا ہے، ان کے اندر یہ اثر رب نے پیدا کیا ہے، تو مشرک نہیں کرے گا۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت بصارت سے اور اس کے فضل و کرم سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو مشرک کہنے والا کم عقل اور گمراہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال عطائی اور محتاج غیر نہیں، بلکہ اس کا اپنا اور ذاتی ہے، اور مخلوق کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی ہے۔ ایک شخص نے اپنے کیس کے سلسلے میں وکیل کیا اور کیس کے معاملے پر وکیل سے بحث کرنے کا لگا۔ وکیل نے تنگ آ کر کہا، میں
کہ میں آپ کا وکیل ہوں یا تم میرے وکیل ہو. وہ شخص اس بات پر مشتعل ہو گیا اور چیخ کر کہتا ہے نہ تم میرے وکیل ہو نہ میں تمہارا وکیل ہوں، وکیل تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، میں تو اپنا کیس تمہیں سمجھا رہا تھا. وکیل صاحب نے فرمایا اگر تمہارا وکیل اللہ تعالیٰ ہے تو جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا کیس سمجھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ تمہارا کیس لڑے. وکیل نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ اصل وکیل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے کہ ایسے شخص کے ذریعے کیس لڑا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا کیس لڑنے نہیں آئے گا. یہ سن کر وہ شخص نادم ہوا اور اپنے ان عقائد سے توبہ کی. آج جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد جماعت اسلامی کی کمیٹی کے زیر انتظام ہے. اس مسجد کا ایک نمازی حدیث بیان کرتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا. جماعت اسلامی کا ایک سرگرم کارکن اس پر شدت کے ساتھ اعتراض کرتا ہے کہ نبی مہربان کہنا شرک ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس بحث کو چند روز ہی گزرتے کہ مسجد کمیٹی نے ایک بہترین بورڈ بنوا کر مسجد کے صحن میں لگوایا جس پر کوئی نہ کوئی حدیث لکھ دی جاتی اور اس بورڈ پر یہ الفاظ مستقل طور پر پینٹر سے لکھوائے ہوئے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حدیث پاک کے باقی الفاظ مارکر سے لکھ دی جاتے ہیں. جب اس شخص نے یہ بورڈ دیکھا تو مسجد میں آنا ہی بند کر دیا. یہ تیسرا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شرک سے بچ سکیں اور توحید خالص کو سمجھیں اور صحیح توحید کو سمجھیں اور شرک کے جو غلط مفہوم پہنائے جاتے ہیں اس شرک کے غلط مفہوم سے بھی خود کو بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ عقیدوں کے لوگوں سے ہماری اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.